السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وراثت کی تقسیم میں جو ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہی ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک بات ہے کہ بیٹے کے جو مال ہوتا ہے نا، والد کے انتقال کے ٹائم اگر کوئی بیٹے نے اپنا مال کمایا تو وہ وراثت والد کی نہیں بنتی۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹے کی کمائی بھی مال کی وراثت، بیٹے کا مال ہی باپ کا ہی مال ہے تو وہ بھی وراثت میں رکھا جائے، نہیں۔ اگر بیٹے نے باپ کو دے دیا ہو الگ مسئلہ ہے، وگرنہ بیٹے کا مال والد یا والدہ کی وراثت نہیں بنتی۔ دوسرا مسئلہ جائیداد میں آگ کرنے کا مسئلہ۔ باپ والدین اپنے بچوں کو آگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر باپ کی طرف سے یہ مسئلہ دیکھا گیا ہے اور آگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح خدمت کرنے سے ترکے میں کچھ زیادہ نہیں ملتا۔ یہ بھی لوگ سمجھ لیں کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کسی کی خدمت کریں گے، ماں کی خدمت کریں گے، باپ کی خدمت کریں گے تو شاید ہمیں ترکہ زیادہ مل جائے۔ یہ جس ماں باپ جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ آخری وقت جہاں پہ ان کا انتقال ہو وہ ہمارا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے خدمت کی ہے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ وراثت کے معاملے میں ہماری غلطی ہیں، ترکے کا تعلق خدمت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ترکے میں تقسیم سے پہلے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو حصہ چاہیے کہ نہیں، کسی بہن یا بھائی سے ترکہ لینے سے کہ ترکہ لینا ہے آپ کا، نہیں، یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ وراثت کے ٹائم پہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے کہ ہم تقسیم کرنے سے پہلے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم کو چاہیے کہ نہیں چاہیے حصہ، پہلے تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے ان کے حصے ان کے حوالے کریں، بعد میں کسی کو ضرورت نہیں ہے تو وہ کسی کو دے سکتا ہے۔ حدیث ہے نا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کوئی کام لیا اور معاوضے میں کچھ دینا چاہا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی میں نے معاف کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر پہلے اپنا مال اپنے ہاتھ میں لے لو، بعد میں دے دینا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ سنن نسائی کی حدیث ہے، ظاہری بات ہے جب آپ کے مال آپ کے پاس آئے گا تو محبت بھی آئے گی، پھر دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ویسے دینا آسان ہے، جب سامنے آ جائے، جیسے آپ کے پاس سامنے 20-30 لاکھ روپے پڑا ہو، ٹھیک ہے نا، دینا کتنا مشکل ہوگا۔ تو یہی حکمت بیان کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا اپنا مال اپنے ہاتھ میں لے لو، بعد میں اگر آپ کو کسی کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی دے دیں۔ شریعت کسی کو دینے سے تو نہیں روکتی، خرچ کرنے سے تو نہیں روکتی، لیکن ایک طریقہ ہے، ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کے حساب سے ہی مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ معاف کروا رہے ہوتے ہیں، یہ پہلے تو سوال ہی غلط ہے، اور اگر آپ نے لینے ہے پہلے ان کے ہاتھوں میں دیں۔ اکثر لوگ جانتے ہیں جب ہاتھوں میں دے دیے تو بعد میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تو یہی حقیقت ہے۔ ہاتھوں میں دیں گے تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جس کے بھی حصے رکھے گئے ہیں ان سے حصے خوشی خوشی اللہ کا حکم کو مانتے ہوئے دے دینے چاہیے۔